پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ملٹی نیشنل فورن کمپنیز کی یہاں سے دھندا سمیٹنے اور دکان بند کر کے جانے کی جو فہرست ہے وہ طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہی نہیں، جو مقامی سرمایہ کار ہیں وہ بھی جو ہے سہمے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ کاروبار کرنے کے لیے ملک میں حالات جو ہیں وہ بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ امریکی کمپنی پروکٹر اینڈ گیمبل نے پاکستان میں اپنے مینوفیکچرنگ اور کمرشل آپریشنز بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کنزیومر گڈز بنانے والی دنیا کی بڑی کمپنیوں میں سے ایک ہے، پی این جی بھی کہا جاتا ہے اسے۔ تو پی این جی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ پاکستان میں اپنی مصنوعات کسی تھرڈ پارٹی سے درآمد کر کے مارکیٹ کرے گی۔ کمپنی نے پاکستان میں آپریشن بند کرنے کے فیصلے کو جو ہے بین الاقوامی تنظیم 9 کا حصہ قرار دیا ہے، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ بڑی بین الاقوامی کمپنیاں 25 کروڑ کے ملک پاکستان کو اپنی تنظیم 9 میں کیوں شامل نہیں کرتی؟ وہ اتنی بڑی مارکیٹ سے نکل کر کیوں بھاگ رہی ہیں؟ ان سوالوں پر میں آگے چل کر بات کروں گا، مگر پہلے پروکٹر اینڈ گیمبل پاکستان ہی پر ذرا بات کرتے ہیں، جو اگست 1991 میں پاکستانی مارکیٹ میں بڑے بھرپور طریقے سے داخل ہوئی تھی۔ ہب میں صابن بنانے کے کارخانے سے لے کر پورٹ قاسم میں ڈٹرجنٹ پلانٹ کے قیام تک یہ کمپنی تیزی کے ساتھ پاکستان میں پھیلی تھی، اور اس کی جو مقبول اور گھر گھر استعمال ہونے والی پروڈکٹس ہیں اس میں ظاہر ہے کہ واشنگ پاؤڈر جو ایریل ہے اس کا نام سر فہرست ہے، پھر پینٹین جو ہے اور ہیڈ اینڈ شولڈر شیمپوز ہیں، یہ دونوں بہت بڑے برانڈ ہیں، اورل بی ہے، پیمپرز ہیں، آلویز ہیں، یہ تمام وہ پروڈکٹس ہیں جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ہر گھر میں پاکستان کے تقریباً کسی نہ کسی گھر میں استعمال ہو رہی ہیں۔ اس کمپنی کا پاکستان سے یوں نکل جانا جو ہے یقیناً پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے انتہائی جو ہے منفی پیغام ہے۔ سابق صدر آصف الوی صاحب نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ 2021 میں جو ہے پروکٹر اینڈ گیمبل کے سربراہ سے ان کی جو ملاقات ہوئی تھی اس میں وہ پاکستانی مارکیٹ کے حوالے سے بڑا بلش تھا۔ تو پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ پاکستان جو کنزیومر پروڈکٹس کی ایک بڑی وسیع مارکیٹ ہے وہ کیوں پی این جی جیسی کمپنی کے لیے پرکشش نہیں رہی؟ یہی نہیں، جو کہتے ہیں نا جلیٹ پاکستان جو کہ پی این جی کی جو ہے ایک سبسیڈیری ہے، اس نے بھی کراچی جو ہے اسٹاک ایکسچینج کو مطلع کیا ہے کہ وہ بھی اپنی جو پیرنٹ کمپنی کی طرح یہاں پر اپنے آپریشنز بند کر دے گی، جس کے لیے وہ جلد جو ہے اپنی بورڈ کی میٹنگ بلا کر ان اقدامات کا جائزہ لے گی جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے جناب ڈی لسٹنگ کرنے کے لیے ضروری ہوں گے۔ پھر ایک اور میں آپ کو یاد دلاؤں کہ اسی سال آپ یاد کریں کہ جولائی میں مائیکروسافٹ نے 25 سال کے بعد پاکستان میں اپنا آپریشن جو ہے وہ بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پھر اسی سال جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکسی سروس کریم نے پاکستان میں جو آپریشن ختم کیے اپنے۔ گزشتہ 3 برس میں 1 درجن سے زیادہ بڑے بڑے بین الاقوامی نام پاکستان کو خیر بات کہہ کے چلے گئے۔ ان میں ڈچ آئل مارکیٹنگ کمپنی شیل پاکستان نے 2023 میں کاروبار جو ہے وہ بند کرنے کا اعلان کیا تھا، جو یقیناً سرمایہ کاروں کے لیے بہت کہتے ہیں بڑی منفی خبر تھی۔ پچھلے برس جو ہے سیمنز پاکستان نے اپنا جو آپریشن مزید محدود کرتے ہوئے یہاں پر اپنا انرجی جو ہے بزنس اس کو فروخت کیا تھا۔ امریکی دواساز کمپنی فائزر بہت بڑا نام ہے، وہ 2024 میں جو ہے اپنا یہاں جو ہے پیداواری یونٹ فروخت کر کے یہاں سے جا چکی ہے۔ اسی طرح جو فرانسیسی ایک فارما کمپنی ہے سینوفی، وہ بھی 2023 میں پاکستان کو خدا حافظ کہہ کر چلی گئی ہے۔ اسی طرح ناروے کی ٹیلینور کمپنی نے اپنا آپریشن جو ہے وہ پی ٹی سی ایل کو فروخت کر دیا ہے۔ اگست جو ہے ستمبر میں ایف ڈی آئی میں آپ دیکھیں کہ 22% کمی ہوئی ہے، یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں اور اس میں سمجھدار لوگوں کے لیے اشارے ہیں۔ اچھا، اب ہمیں ایک بات اور جو ہے غور کرنی ہے، وہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں جہاں پہ وہ کاروبار کر رہی ہوتی ہیں وہاں پر ان کی جو انٹیلیجنس سروس وہ ہوتی ہے، گیدرنگ ہوتی ہے، بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ وہ اپنے جو پیرنٹ ممالک ہیں ان سے جو ہے منسلک ہوتی ہیں، تو وہ 2 چیزوں پہ نظر رکھتی ہیں، لا اینڈ آرڈر پہ نظر رکھتی ہیں اور سیاسی ڈیولپمنٹس پہ نظر رکھتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی این جی ہو گئی اس طرح کی کمپنیز ہیں ان کے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ پاکستان کا جو فیوچر کا آؤٹ لک ہے، جو مستقبل کا آؤٹ لک ہے وہ جو ہے منفی ہے۔ تو آپ کو اس بات سے بھی جوڑنا چاہیے، باقاعدہ اس پہ بڑا سرمایہ خرچ ہوتا ہے اس طرح کی انٹیلیجنس گیدرنگ کے اوپر۔ اس طرح کی بڑی بڑی کمپنیز ہیں، کنٹرول رسک جیسے ادارے ہیں برطانیہ میں اور بڑے ادارے ہیں کہ جو یہ انفارمیشن کلیکٹ کر کے ان کمپنیز کو دیتے ہیں، جس میں ہر ملک کا ایک پولیٹیکل، اکنامک اینڈ لا اینڈ آرڈر کا جو ہے آؤٹ لک جو ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جناب کہ اس میں سمجھدار لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، اشارے ہیں۔ اب آئیے اس بڑے سوال کی طرف کہ پاکستان کی فضا جو ہے وہ بڑی بین الاقوامی کمپنیوں کے لیے کیوں سازگار نہیں ہے؟ منفی نکات کی طویل فہرست ہے۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں ٹیکسوں کی بلند سطح جو ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے 39%، 39% ہے۔ پاکستان میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔
سب سے بڑا زخم جو ہے وہ خطے میں سمجھتا ہوں یہاں کے کاروباری افراد کے لیے یا کاروباری اداروں کے لیے وہ ہے بجلی کی بلند ترین قیمتیں. یہاں پر جو ہے کاروبار کرنا کسی بھی طرح سے جو ہے وائبل نہیں رہا. حکومت نے اپنا جو ہے تمام تر جو ان کی نالائقی ہے، نااہلی ہے، یعنی کہ جو وہ بجلی کے بل کلیکٹ نہیں کر پاتے، بجلی کی چوری کو نہیں روک پاتے، اس کا بوجھ جو ہے ایمانداری سے بل ادا کرنے والے صارفین پہ ڈالا ہوا ہے. وہ چاہے ڈومیسٹک صارفین ہوں یا وہ جناب کمرشل ہوں یا وہ انڈسٹریل ہوں. اور اس میں جو ہے اس ٹیکس کی شرح میں یا بجلی کی جو بلند قیمتیں، اس میں آپ کو کمی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے. یعنی کہ یہ جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ کیوں چونی کے لیے یا چونی کے نفع پر تو کام نہیں کریں گی اس ملک کے اندر. اگر ان کے مارجن آف پروفٹ جو ہیں وہ کم ہو رہے ہوں گے تو وہ کیوں پاکستان میں جو ہے وہ اتنا ایک کہتے ہیں رسکی مارکیٹ میں آ کے کام کر رہی ہوں گی. اوپر سے ان کے لیے جو ہے ان کمپنیز کے لیے اپنا منافع باہر لے کے جانا، یعنی کہ ریپیٹریشن آف پروفٹ جو ہے وہ بڑا مشکل بنا دیا گیا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ ایک سمجھ میں آتی ہے کہ بات ہمارے پاس فورن ایکسچینج ہی نہیں ہے یا کم ہے، تو اس کو جو ہے مصنوعی طریقے سے مینیج کرتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان. پھر ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے، وہ ہے جی پالیسیوں میں تسلسل کا فقدان، جس کی آپ کو میں ایک تازہ ترین مثال دوں کہ جو آپ نے جس طرح سے درآمد شدہ گاڑیوں کی کہتے ہیں نا کہ جو سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں ہیں ان کی درآمد کی اجازت دی ہے، جو یقیناً جو کہتے ہیں نا مقامی مارکیٹ میں گاڑیاں اسمبل ہوتی ہیں ان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے. یقیناً ہمیں جو مقامی اسمبلرز ان سے بہت شکایتیں ہیں، ان کی کوالٹی سے شکایتیں ہیں. ان کا مطلب ہے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جی پاکستان میں زیادہ تر ہم اس کے وہ بنایا کریں گے، ہم فلاں برس تک جو ہے ہماری پوری گاڑیاں جو ہے 80% 90% پاکستان میں بن رہی ہوں گی. وہ نہیں ہوا ایسا. لیکن اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے درآمد کے ذریعے یہاں پہ جو اسمبلنگ ہوتی ہے یا تھوڑا بہت کاروبار لوگ بناتے ہیں مینوفیکچرنگ، ان کا گلا گھونٹ دیں. اور یہ بھی ایک کہتے ہیں نا کہ جو ایک آئی ایم ایف کا پریشر بھی ہے اس کے اندر، اس پہ جو ہماری لابیز ہیں جو چاہتی ہیں جو درآمد کر کے دے وانٹ ٹو میک کوئک منی، وہ بھی ایک فیکٹر ہے. اور اسی طرح حکومت کو جی یہ لالچ ہے کہ جی ڈیوٹی کے ذریعے ان کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پیسے ملنے لگیں گے. لیکن اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں میں کیا سمجھتا ہوں سب کو پتہ ہے، اس سے جہاں پہ درآمدات کا حجم بڑھے گا وہیں مقامی مینوفیکچرنگ جو ہے بری طرح متاثر ہوگی. پھر آپ دیکھیں کہ جی جو سیاسی بے یقینی ہے، سیاسی مہازارائی ہے، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ایک مقبول پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے وہ دیوار سے لگا دیا گیا ہے، ان پہ جو ہے مقدمات قائم ہیں، اس کے لوگ جیلوں میں ہیں. ایک لوگوں کو ہر وقت خطرہ ہے کہ کل جو ہے نہ جانے کیا ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ یہ جو نظام میں چلتا رہے، لیکن اس نظام کو لوگ چیلنج بھی کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جی بلوچستان میں جو ہے ایک سورش ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کے پی میں یہ صورتحال ہے، ہم دیکھتے ہیں بھی کشمیر میں، آزاد کشمیر میں دیکھیں آپ کس طرح کا احتجاج ہوا. اربن سندھ بہت بری حالت میں ہے، رورل سندھ میں کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے، ساؤتھ پنجاب کو شکایت ہے. تو آپ اگر مجموعی طور پہ دیکھیں تو بہت زیادہ کنٹرڈکشنز ہیں، اور ریاست جو ہے اپنے ان کنٹرڈکشنز کو، تضادات کو ریزالو نہیں کر رہی ہے. سیاسی محاذ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. پھر ہمارا روپیہ انسٹیبل ہے، مصنوعی طریقے سے روکا ہوا ہے. پھر آپ جب امپورٹ کی اجازت دیتے ہیں تو روپے پہ دوبارہ سے دباؤ آئے گا، بیلنس آف پیمنٹ پہ آپ کے دباؤ آئے گا. یہ بھی فیکٹرز ہیں. پھر جو بڑی کمپنیاں کاروبار کرتی ہیں جناب، وہ یہ بھی دیکھتی ہیں کہ یہاں کا عدالتی نظام کیسا ہے. 26ویں ترمیم نے ہمارا جو ہے اعلیٰ عدلیہ کو کچل دیا. جو ہماری لوور عدلیہ تھی اس کو تو اس پہ تو پہلی اس کی پرفارمنس پہ لوگ شکوک و شبہات کرتے تھے. جو تھوڑی بہت آبرو تھی ہماری سپریئر جوڈیشری کی، اس کو بھی آپ نے کمپرومائز کر دیا ہے. پھر ہر سطح پہ کرپشن ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کہاں تک سنو گے، کہاں تک سنائیں. میں ضرور اس موقع پہ انڈسٹریل ہب کراچی جو ہے اس کا تذکرہ کروں گا. کراچی کو برباد کر دیا گیا ہے. ہمارے انڈسٹریل ایریاز دیکھیں، سائٹ کو دیکھیں، کورنگی کو دیکھیں، دیگر ایریاز کو دیکھیں، وہاں کی سڑکیں دیکھیں، وہاں پہ جرائم دیکھیں، وہاں پہ کاروبار کرنا، وہاں پہ جس طرح کی رشوت خوری ہوتی ہے، وہاں پہ جس طرح سے ادارے آ کے جو عام ٹسٹنگ کرتے ہیں بزنس مین کا، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. انفراسٹرکچر آپ کا تباہ ہے، جرائم بہت زیادہ ہیں. تو معاشی محاذ پر جو ہے آپ کو منفی خبریں ہی ملیں گی. تو لب لباب یہ ہے کہ جی جو گزشتہ 3 برس ہیں وہ پاکستان کے لیے جو ہیں بہت ہی برے رہے معاشی فرنٹ کے اوپر. اور ارباب اختیار اور اقتدار کو سوچنا چاہیے کہ جی جو صورتحال ہے وہ کس طرف جاری ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آئرنی یہ ہے کہ جی بڑے بڑے دعوے ہیں لیکن گراؤنڈ پہ کوئی ڈیلیور نہیں ہو رہا ہے. حکومت نے کہا ہے کہ جی ہم میکرو اکنامک اسٹیبلٹی لے کر آ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کے ٹھیک ہے چھوٹے موٹے آپ کو اشارے ملتے ہیں، لیکن آپ کا بہت زور تھا کہ جی ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ یہاں پر اٹریکٹ کریں گے، لیکن وہ نہیں آ رہا ہے، بلکہ اس پہ آپ کو کمی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اس سے نظر آتا ہے کہ جی بیرونی دنیا کے جو سرمایہ کار ہیں وہ پاکستان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. سب سے بڑا جو کہتے ہیں نا کہ جی جو بگیسٹ چیلنج، وہ کہتے ہیں جی پولی کرائسس ہے. یعنی کہ
ایک جو بحران ہے وہ دوسرے بحران کو فیڈ کر رہا ہے. جو ہمارے ملک کا سیاسی بحران ہے وہ اکنامک بحران کو، معاشی بحران کو مزید ایگریویٹ کر رہا ہے، مزید جو ہے خراب کر رہا ہے. اسی طرح اکنامک کرائسس جو ہے وہ پولیٹیکل کرائسس کو فیڈ کر رہا ہے. اور پھر اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ ایک اور بحران ہے دہشت گردی کا، سیکورٹی کا. تو یہ تمام ایک ملغوبہ ہے، یعنی کہ یہاں پر ایک آدھ بحران نہیں ہے، کئی بحران ہیں اور تمام ایک دوسرے کو فیڈ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے صورتحال جو ہے بد سے بدتر ہو رہی ہے. حکومت سمجھتی ہے کہ جی ہم طاقت کے استعمال سے، ہم بروٹ فورس کے استعمال سے جو ہے معاملات کو سنبھال لیں گے، اور اس چکر میں انہوں نے پورا سسٹم جو ہے اس کو بھی آپ نے پٹری سے اتارا ہوا ہے. مطلب ہے کہ آپ نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ عدلیہ کے ساتھ جو آپ نے کیا ہے، آپ نے اپوزیشن کے ساتھ جو کیا ہے، آپ ہیومن رائٹ گروپس کے ساتھ جو کر رہے ہیں، آپ نے میڈیا کے ساتھ جو کیا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ جی حکومت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ وہ ان کنٹرول ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہتھوڑی ہے، اور وہ اس کو ہر مسئلہ کیل نظر آتا ہے. لیکن ہر مسئلہ کیل نہیں ہوتا کہ آپ نے ہتھوڑی ماری اس سے حل ہو جائے گا. کہیں پہ بات چیت کرنی پڑتی ہے، کہیں آپ کو کانفیڈنس بلڈنگ، اعتماد سازی کے میجرز لینے پڑتے ہیں. اس کے ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. دھنیہ واد.